اور لوگ غرق کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ میرے آقا کیا آپ ایسے پیغمبر نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کے لیے دعا ہلاکت نہیں فرمائیں گے؟ آپ ان کے لیے دعا ہلاکت کیوں نہیں فرمائیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ آؤ میرے صحابہ، میرے چہنے والوں، آؤ آؤ۔ میرے آقا نے سب صحابہ کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے دست مبارک اٹھائے اور اب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے پیغمبر دعا ہلاکت فرمائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے، عذاب الہی آئے گا، یا تو اوپر سے بارش ہوگی، زمین پانی اگل دے گی، یہ تباہ ہو جائیں گے، یہ پہاڑ کی جو پہاڑیاں جو ہیں یہاں آپس میں مل جائیں گی، یہ تباہ برباد ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ مگر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیں، میرے آقا جب اپنے دست مبارک کو اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت کے دعا نہیں فرماتے ہیں، بلکہ یوں عرض کرتے ہیں اللہم اہدی قومی، اے میرے رب یہ میری قوم ہے، انہیں ہدایت عطا فرما، یہ میرے مقام کو نہیں جانتے، میرے منصب کو نہیں جانتے، میرے مرتبے کو نہیں جانتے، مولا انہیں ہدایت عطا فرما۔ یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قوم پیغمبر کے اوپر پتھر برسا رہی ہے، پیغمبر ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کریمانہ تھا، رحیمانہ تھا۔ پیغمبر جان رہے تھے کہ آج جو میرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، کل آنے والا وقت وہ ہوگا کہ یہ میرے اوپر جان نثار کریں گے، یہ میرے اوپر جان قربان کریں گے، یہ اپنی جانوں کا نذرانہ میرے لیے اور میرے مذہب کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ یہ بھی پیغمبر جان رہے تھے۔ عزیزان گرامی، جن پتھروں کو آپ نے اٹھایا، انہوں نے کس طریقے سے اس سے پہلے انہوں نے میرے آقا صلی اللہ اس کے بدلے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پتھر کھانا پڑے آپ کو معلوم نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر، اللہ کے مقدس گھر کے اندر محو عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، سجدے میں ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کے اوپر اونٹ کی اوجڑی، کتنا وزن ہوتا ہے اس میں، کافی وزن ہوتا ہے اس کے اندر، وہ گندی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پشت مبارک کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا یہ نظارہ ملاحظہ کر رہی ہیں، میرے آقا سجدے میں ہیں، اپنے رب کو یاد فرما رہے ہیں، سجدے میں ہیں، رب کی یاد میں ہیں، تو وہ ظالم آتا ہے اور اوجڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ دوڑ کے آتی، ننھی سی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے، آتی ہے اور اس کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک سے نیچے کرتی ہے اور دعائیں ہلاکت کرنے جا رہی تھی، تباہی کی دعا کرنے جا رہی تھی، ان کے برباد ہونے کے لیے دعا کرنے جا رہی تھی، مگر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنی بیٹی کے منہ پہ رکھ دیا۔ اے میری شہزادی، ہے میری نور نظر فاطمہ، ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، دعائیں ہلاکت نہ کرنا، یہ لوگ میرے مقام کو نہیں جان رہے، میرے منصب کو نہیں جان رہے، میرے مرتبے کو نہیں جان رہے، اے میری بیٹی ان کے لیے دعائیں ہلاکت نہ فرما۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا، یہ اخلاق تھا، یہ مزاج تھا کہ دشمن ظلم کر رہا ہے مگر آقا برداشت کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صحرائے عرب سے جو نکلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، ماننے والے، وہ پتھر دل لوگ جو پتھر برسا رہے تھے، جو پتھروں سے زخمی کر رہے تھے پیغمبر کو، وہی پتھر دل جب ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہوئے تو صحرائے عرب سے نکلتے ہیں، جس علاقے میں، جس خطے میں، جس شہر میں پہنچتے ہیں، اسلام اس شہر میں غالب ہو جاتا ہے، اس ملک میں اسلام غالب آ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کی سرزمین پر ایک صحابی رسول جاتے، ایک رسول کا دیوانہ، ایک رسول کا چاہنے والا، ایک دیوانہ، ایک عاشق چائنا کی زمین پر جاتا ہے۔ وہ معلوم ہے آپ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو فیض یافتہ تھے، رسول کی سیرت کو انہوں نے دیکھا تھا، میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کی زندگی قرآن تھی، رسول کی زندگی قرآن، کیونکہ سرکار کے بہت سے اعجازات ہیں، بہت سے معجزات ہیں، ان کی پوری زندگی معجزہ ہے، اور انبیاء کو تو معجزہ دے کر بھیجا گیا، مگر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ وہ بیٹھے تو معجزہ، وہ اٹھے تو معجزہ، وہ کھائیں تو معجزہ، وہ پیئیں تو معجزہ، وہ سوئیں تو معجزہ، وہ اٹھے تو معجزہ۔ اور قرآن پاک میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا اعجاز ہے۔ معجزات تو بہت ہیں، شمار نہیں کیا جا سکتا اس کو، مگر قرآن پاک سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔
کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہزاروں آیات ہیں. آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں اور قرآن پاک کے ایک مکمل جملے کو بھی معجزہ کہا جاتا ہے. اور قرآن کے اندر ہزاروں آیتیں ہیں تو پتہ چلا قرآن پاک جو ہے وہ ہزاروں معجزات کا مجموعہ ہے. تو پیغمبر کی بارگاہ میں جو رہا, رسول کی بارگاہ میں جو رہا, رسول نے اسے قرآن بنا دیا, اسے قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا. ارے تم ان قرآنوں سے اپنے نگاہوں کو بند کر سکتے ہو, ان قرآنوں سے نگاہیں چھپا سکتے ہو جو قرآن جزدان میں ہیں, جو جزدان میں لپٹے ہوئے الماریوں میں رکھے ہوئے, ان سے تو نگاہیں پھیر سکتے ہو, ان سے نگاہیں بچا سکتے ہو, مگر ان قرآنوں سے جن کو پیغمبر نے قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا تھا, قرآن ان کی زندگی میں پناہ کر دیا تھا, ان سے نگاہیں کہاں بچا سکتے ہو. ایک صحابی رسول کی بارگاہ کا فیض یافتہ چائنا کی سرزمین پر جاتا ہے, تنہا تنہا جاتا ہے, قید کر لیا جاتا ہے, اس کو قید کر لیتے, قید خانے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, 3 سال قید خانے میں رکھا جاتا ہے. مگر جب وہ صحابی رسول کا دیوانہ جب جیل سے نکلتا ہے تو تنہا نہیں نکلتا ہے, بلکہ 3000 لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے ساتھ جب وہ جیل سے باہر آتا ہے تو تنہا نہیں, 3000 کی تعداد میں لوگوں کو لے کے آتا ہے, کلمہ پڑھاتا ہوا, رسول کا دیوانہ بناتا ہوا نظر آتا ہے. تو انہوں نے ان کی زندگی جو تھی وہ قرآن کے سانچے میں ڈھل گئی تھی. انہوں نے رسول کا اٹھنا دیکھا تھا, رسول کا بیٹھنا دیکھا تھا, رسول کا کھانا دیکھا تھا, رسول کا پینا دیکھا تھا. ایک جماعت وہ ہے جو تجارت کے لیے جاتی ہے, کشتی پہ سوار ہوتی ہے, انڈونیشیا کے ساحل پر پہنچتی ہے, کشتی ٹوٹ جاتی ہے, نیچے اتر کے آتے ہیں, اپنا تجارت کا سامان لے کے آتے ہیں اور رسول کا کردار پیش کرتے ہیں, رسول کا اخلاق پیش کرتے ہیں. تو حال یہ ہوتا, اثر یہ ہوتا, پورا ملک مسلمان ہو جاتا ہے. انڈونیشیا جیسی مملکت اسلامی ممالک بہت بڑا ملک ہے جو پورا وجود میں آتا ہے اور پورا ملک مسلمان ہو جاتا ہے. یہ صحابہ کرام یہ نبی کے دیوانے تھے. جس جگہ پر پہنچ گئے, جس ساحل میں پہنچ گئے, جس زمین پر اپنا قدم رکھ دیا وہ زمین ان کی ہو گئی. معلوم ہے آپ کو, ایک طارق نام کا اسپین کی سرزمین پر پہنچا تھا. جب وہ ساحل سے نیچے آتے ہیں تو معلوم ہے کیا اعلان کیا تھا؟ جناب طارق نے کہا تھا میری اپنی کشتیوں کو آگ لگا دو. تو سپاہیوں نے کہا, ایک سپہ سالار کا, ایک قائد کا یہ نظریہ نہیں ہوتا ہے, ایک جنگجو کا یہ نظریہ نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی کشتیوں کو خود اپنے ہاتھ سے آگ لگا دے. سرکار ہم نئی زمین پر ہیں, یہ ملک ہمارا نہیں, یہاں کی زبان ہم نہیں جانتے, یہاں کی زمین سے ہم واقف نہیں ہیں, یہاں کے حالات سے ہم واقف نہیں ہیں, اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی کشتیوں کو آگ لگا دو. جناب طارق کہتے ہیں اس ملک پر ہم آئے, کوئی ملک ہم سے اجنبی نہیں, یہ پوری زمین اللہ کی زمین ہے. انہوں نے قرآن پڑھا تھا, ان اللہ یرثها عبادی الصالحون, زمین کے وارث وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اور ہم اللہ کے نیک بندے ہیں, لہٰذا یہ زمین ہماری ملکیت ہے. اللہ کا نیک بندہ جس زمین پہ قدم رکھتا ہے وہ زمین اس کی ملکیت ہوتی ہے, لہٰذا یہ زمین ہمارے لیے اجنبی زمین نہیں ہے. اگر ہم مار بھی دیے جائیں گے, ہماری قبریں بنے گی, اس کے بعد کوئی قافلہ آئے گا تو ان نشانیوں کو یاد کرے گا, اور ایک دن یہ ملک مسلمان ہوگا, اسلامی حکومت ہوگی. یہ تھا رسول کے دیوانوں کا حال کہ جس ملک میں پہنچے, جس زمین پر پہنچے, کیونکہ وہ رسول اللہ کا کیریکٹر لے کے گئے تھے, رسول کا اخلاق لے کے گئے تھے, قرآن کے آئینے میں ڈھل کے گئے تھے. لوگوں نے ان کی چال کو دیکھا, ان کی رفتار کو دیکھا, ان کے اٹھنے کو دیکھا, بیٹھنے کو دیکھا, کھانے کو دیکھا, پینے کو دیکھا, سونے کو دیکھا, جاگنے کو دیکھا, ان کی زندگی کو دیکھا, ان کے کیریکٹر کو دیکھا, اور پکار اٹھے. یقیناً اگر کوئی صحیح معنوں میں دنیا کے اندر کوئی مذہب ہے وہ اسلام ہے. اسلام کی سچائی بول رہی تھی. عزیزان گرامی, رسول اللہ کا دیوانہ جس زمین پہ پہنچا, مال تجارت لے کے گیا اور قرآن ساتھ لے کے گیا, اور خود اپنے آپ کو رسول اللہ کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کے اس نے پیش کیا. عزیزان گرامی, آج ہمارے اوپر بہت بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں. یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ آتنکواد ہے, یہ وحشی ہیں, نہ جانے کس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں اگر ہم اور آپ
مسلمان اپنا کیریکٹر سنبھال لے، رسول کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائے، قرآن کو پڑھ لے، قرآن کو سمجھ لے، رسول کی زندگی کو سمجھ لے، یقیناً یہ پروپیگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پروپیگنڈے کی کوئی حقیقت نہیں۔ یقیناً اگر ہم اپنے کردار کو سنبھال لیں، اپنے اخلاق کو سنبھال لیں اور اسلامی رنگ میں رنگ جائیں تو دنیا آج بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی حق مذہب ہے، اسلام ہی بلند ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ۔ حدیث پاک دوسری جانب حدیث پاک ہے جو مومنوں کے بارے میں اعلان کرے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہہ رہی، رسول کی گفتار کہہ رہی، حضور کی باتیں کہہ رہی، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ مومن کے لیے جنت ہے۔ الدنیا دار السجن للمومن، کچھ لوگ اس کا مفہوم یوں بیان کر دیا کرتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ مومن کے لیے جنت ہے۔ تو پھر یہ قرآن مقدس کا کیا ہوگا؟ تو قرآن مقدس میں یہ فرمایا جائے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی عرفا ہو، شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھانا چاہوں گا، آپ نے قیدی کی زندگی کو دیکھا ہوگا۔ قیدی جب جیل میں ہوتا ہے تو اس کے پیروں میں زنجیریں ہوتی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوتی ہے، اس کے جسم کے اوپر جو لباس ہوتا ہے وہ جیل کا لباس ہوتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر جو غذا جاتی ہے وہ جیل کی غذا جاتی ہے، وہ قیدی ہوتا ہے۔ ہم بھی قیدی ہیں مگر ہم دنیا کے قیدی نہیں ہیں، ہم نظام مصطفیٰ کے قیدی ہیں۔ ہمارے پیروں میں زنجیر ہے تو نظام مصطفیٰ کی زنجیر ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے یقیناً ہے مگر نظام مصطفیٰ کی ہے، قانون مصطفیٰ کی ہے۔ ہماری زبان بند ہے مگر کیوں؟ ہماری زبان کھلے گی تو حق بات کے لیے کھلے گی، سچ بات کے لیے کھلے گی، اسلام کے لیے کھلے گی، نبی کے لیے کھلے گی، خرافات کے لیے نہیں کھلے گی، برائیوں کے لیے نہیں کھلے گی، غیبت کے لیے نہیں کھلے گی، مکاری کے اور عیاری کے لیے نہیں کھلے گی۔ یہ زبان کھلے گی تو قال اللہ قال الرسول کی کھلے گی۔ ہماری نگاہیں قیدی ہیں، ہماری نگاہیں قید ہیں، ہماری نگاہیں اٹھیں گی تو جائز چیزوں پہ اٹھیں گی، ہمارے کان سنیں گے تو جائز گفتگو سنیں گے، جائز باتیں سنیں گے، ہماری زبان چلے گی تو جائز کے لیے چلے گی، ناجائز کے لیے چلے گی۔ ہم قیدی ہیں مگر ہم دنیا کے قیدی نہیں ہیں، ہم نظام مصطفیٰ کے قیدی ہیں، ہم رسول اللہ کے آئین کے قیدی ہیں، ہم رسول اللہ کے نظام کے قیدی ہیں، ہم رسول اللہ کے قانون کے قیدی ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ۔ تو قیدی ہیں مگر نظام مصطفیٰ کے قیدی ہیں، قانون مصطفیٰ کے قیدی ہیں، آئین مصطفیٰ کے قیدی ہیں، فطرت مصطفیٰ کے قیدی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں کہہ یہ رہا تھا، بات تھوڑا طویل ہو رہی ہے، آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ اچھا انشاءاللہ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتھروں کو اٹھایا، ان کو درد دل عطا فرمایا، سوز دل عطا فرمایا، قیادت کے مزاج سے آشنا کیا، ان کو اٹھایا، مگر خود اس کے بدلے میں کتنے پتھر کھائے۔